اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اس سے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ایک ذمہ دار بیوی کی بہت اہم خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ حکم دینے والی، نمبر 2 شوہر کو خوش رکھنے والی، نمبر 3 مال و عزت کی حفاظت کرنے والی۔ حکم دینے والی بہترین عورتوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو حکم دے کہ پتھر کو لے کر سرخ پہاڑ سے کالے پہاڑ تک جائے یا کالے پہاڑ سے سرخ پہاڑ تک جائے تو عورت پر حق ہے کہ وہ شوہر کا حکم پورا کرے۔ یہ شوہر کی اطاعت کی تاکید کرنے کے حوالے سے بطور مبالغہ فرمایا گیا، کیونکہ کسی کالے پہاڑ کے قریب سرخ پہاڑ یا سرخ پہاڑ کے نزدیک کالا پہاڑ نہیں ہوتا، یہ بہت دور دور ہوں گے۔ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک جانا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشکل میں شوہر کا ساتھ دیا جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو بلائے تو وہ عورت اگرچہ چولہے کے آگے بیٹھی ہوئی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اٹھ کر شوہر کے پاس چلی جائے، اور شوہر کے حکم دینے میں یہ بات ضرور خیال رکھے کہ وہ حکم شریعت کے مطابق ہو۔ اگر شوہر شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم دے تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ منع کر دے، یعنی اگر شوہر شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم دے تو بیوی پر بات نہ ماننا لازم ہے۔ بے شک اسلام میں شوہر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کے احکام کو سب سے اولین ترجیح دی ہے۔ شوہر کو خوش رکھنے والی بہترین عورت کی ایک خوبی ہے کہ شوہر کے حقوق ادا کرے، اس کو خوش رکھنے اور اس کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عورت کی موت اسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ جنت میں جائے گی۔ بیوی اگر شوہر کی خوشی کا خیال رکھے گی تو اس کا یہ شوہر دین اور غفلت میں بہت بڑا مددگار بنتا ہے۔ نمبر 3 مال کی حفاظت کرنے والی عورت۔ بہترین عورت کی تیسری خوبی یہ ہے کہ شوہر کے مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے کے لیے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہترین چیز کوئی نہیں۔ اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو عورت اس کی قسم کو پورا کر دے۔ اگر شوہر غائب رہے یعنی گھر پر نہ ہو تو عورت اپنی ذات اور شوہر کے مال کی خیر خواہی کا کردار ادا کرتی ہے۔ اور ایک فرمان یوں بھی ہے، نیک عورت آدھے ایمان کی حفاظت کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ساری دنیا ایک متاع زندگی یعنی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی لکھتے ہیں کہ عورت کو بہترین متاع اس لیے فرمایا گیا ہے کہ نیک بیوی مرد کو نیک بنا دیتی ہے، وہ اخروی نعمتوں میں سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ کی تفسیر فرماتے ہوئے فرمایا، یعنی خدایا ہم کو نیک بیوی دے اور آخرت میں اعلیٰ حور عطا فرما، اور آگ یعنی خراب بیوی کے عذاب سے بچا۔ جیسے اچھی بیوی خدا کی رحمت ہے، ایسے ہی بری بیوی خدا کا عذاب ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ پردے میں رہے اور شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے مال اور مکان سامان اور خود اپنی ذات کو شوہر کی امانت سمجھے، ہر چیز کی حفاظت نگرانی کرے، اپنے شوہر کے سوا کسی اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالے اور نہ کسی کی نگاہ اپنے اوپر پڑنے دے، اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ علامہ عبدالرؤف فرماتے ہیں کہ جس سے ان 3 خوبیوں والی بیوی مل گئی تو ایسا شخص کامیاب ہے۔ برکت والی عورت کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والی
बीवी की एक खूबी ये भी इरशाद फरमाई है कि बड़ी बरकत वाली औरत है वो जिसका हक महर आसान हो। औरत को चाहिए कि शोहर की आमदनी की हैसियत से ज्यादा खर्चा ना मांगे, बल्कि जो कुछ मिले उस पर सब्र शुक्र करे और हंसी खुशी जिंदगी बसर करे। अपनी पसंद की चीजें ना मिलने पर हरगिज शिकवा शिकायत ना करे। अगर शोहर पूछे तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तो औरत को चाहिए कि शोहर की माली हैसियत देखकर अपनी पसंद की चीज तलब करे, और जब शोहर चीज लाए अगरचा उसमें कोई कमी भी हो तो उस पर खुशी का इजहार करे। ऐसा करने से शोहर का दिल खुश होगा और आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। जबकि अगर औरत ने शोहर की लाई हुई चीज ठुकरा दी, इसमें ऐब निकाला, तो शोहर के दिल में बीवी की तरफ से नफरत पैदा हो जाएगी और आगे चलकर लड़ाई झगड़े का सबब बनेगी। अच्छी बीवी की बहुत सी खुसूसियात हैं, जिनमें से चंद बयान कर रही हूँ। शोहर की खूबियों पर नजर रखे, उसके ऐबों और हामियों को नजरअंदाज करती रहे और तकलीफ उठाकर शोहर को आराम पहुंचाने की कोशिश करे। शोहर से उसकी आमदनी से ज्यादा चीज का मुतालबा ना करे। जो मिल जाए उस पर सब्र शुक्र के साथ जिंदगी बसर करे। शोहर की मुसीबत में अपनी वफादारी का सबूत दे, और शोहर किसी मामले में ज्यादती कर बैठे तो वावेला ना मचाए, बल्कि सुलह और सब्र का रास्ता इख्तियार करे। मेका ससुराल दोनों को अपना घर समझे और दोनों की इज्जत का ख्याल रखे। पड़ोसियों और मिलने जुलने वाली औरतों के साथ खुश अखलाकी और शराफत का बर्ताव करें और दीनी मामलात, नमाज रोजे की पाबंदी करे। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद अदा करती रहे, और ससुराल में से कोई कड़वी बात कर दे तो जवाब में खामोश रहे। शोहर से शिकवा शिकायत करके झगड़े का सामान पैदा ना करे। शोहर के माँ बाप और आने वाले मेहमान को बोझ और मुसीबत ना समझे, बल्कि अपने घर के फर्द समझते हुए उसने सलूक से पेश आए। घर आबाद रखने और पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। औरत को हमेशा याद रखना चाहिए कि इन खूबियों को अपनाकर औरत घर की नौकरानी या गुलाम नहीं बनती, बल्कि घर भर की इज्जत और आबरू, सबकी नजर में अदब की हकदार और बहुत सारे मामलात में मलका की हैसियत अख्तियार करती है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि बेवकूफ औरत शोहर की नाफरमानी करके और उससे अपना फर्मा बरदार बनाने की कोशिश करती है, यूं वो गुलाम की बीवी बन जाती है। जबकि अक्लमंद औरत शोहर को बादशाह की हैसियत देकर मलका बन जाती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।